مری بیٹھ جاتے ہیں وہ خاموش ہے مجبور ہے نا ان کو. اچھا میں سر اب آپ دونوں پرانے پی ٹی آئی والے نہ بنے. ایک آدمی ہے جو ساری چیزیں برداشت کر رہا ہے. عمران خان 2 سال سے یہ پارٹی نے پلان کے تحت اس کو پھنسایا. ایک ڈیبیٹ یہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سنیں نا, بیان دے دیتے, جیل سارے بیان بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک واحد آدمی ہوں میں پارٹی کا جس کو نکالا گیا, باقی تو سب چھوڑوا دیے گئے, چھوٹ گئے, بھاگ گئے, ڈر گئے. جو آج سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی خان صاحب کے بیانات ان کے خلاف دے کر آج ان کرسیوں پہ بیٹھ کے تنخواہیں کھا رہے ہیں. اس کو ماننا چاہیے کیونکہ اس نے سیاسی جنازے میں تو بٹھا دیا. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی سے جو بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اس کو اب چھوڑ دیں, اس کی دھول اب پیچھے رہ گئی ہے, اس کو آگے نکلیں اس سے اور مذاکرات کی طرف بڑھیں. کیا یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہے اور کیا یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال. سب سے پہلے آپ کو یہ تعین کرنا ہوگا اسما صاحبہ کہ کیا 9 مئی کا واقعہ ایکچولی تھا؟ 9 مئی کا واقعہ ایکچولی تھا؟ 9 مئی کا واقعہ وہ تو ہوا ہے نا. جب ہوا ہے تو اس کو مٹی کیسے ڈالیں گے آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ سزائیں تعین ہوں گی, سزائیں دے دی جائیں گی. سزائیں پا کے تو ساری زندگی سے نہیں رہنا, تو سزائیں پا کے ہر آدمی کی سزا ختم ہوتی ہے. وہ تو ڈن ڈیل ہے نا, ٹھیک ہے. جس چیز سے روکا جا رہا تھا, جو ٹیمپریچر آپ بڑھانے کی بات کر رہی ہیں, وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. جب ٹیمپریچر آپ اس حد تک لے جائیں گے کہ ریورس کا چانس ہی نہ ہو. اور دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی پوری تحریک انصاف کے اندر ایک آدمی ہے جو ساری چیزیں برداشت کر رہا ہے, عمران خان. اس کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں ہے, کوئی مرات نہیں ہے, اس کے لیے کہیں کوئی چیز بہتر نہیں ہوتی. اس پارٹی نے, جو میں آپ کو کہہ رہا تھا 2 سال سے, یہ پارٹی نے پلان کے تحت اس کو پھنسایا. ایک تو انہوں نے گناہ کر دیا. اب آپ کو میں گناہوں کی جب سزا, مطلب وہ 9 مئی انہوں نے نہیں کیا, خان صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا. کیسے نہیں تھا؟ اگر 9 مئی کے اندر خان صاحب پیچھے ہٹ جاتے, ریورس کروا دیتے اپنے بندوں کو, ایک ڈیبیٹ یہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سنیں نا, بیان دے دیتے, جیل سارے بیان بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اگر اگلے دن انہوں نے بیان دیا تو اس کی کنٹینیوشن نہیں رکھی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ کنٹینیوشن رکھ دیتے. اس میں کوئی خان صاحب کے لیے بہتری ہوتی ہے, ہمارے لیے تو نہیں بہتری ہوتی. ہم تو نہیں, میں تو نہیں جا رہا ہوں کی پارٹی کے اندر, ہمیں تو کچھ نہیں. اس نے کیا پارٹی سے لے لی ہے, قابل آدمی تھا, ٹھیک ہے, لیکن میں تو ایک واحد آدمی ہوں میں پارٹی کا جس کو نکالا گیا. باقی تو سب چھوڑوا دیے گئے, چھوٹ گئے, بھاگ گئے, ڈر گئے. جو آج سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی خان صاحب کے بیانات ان کے خلاف دے کر آج ان کرسیوں پہ بیٹھ کے تنخواہیں کھا رہے ہیں. تو یہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے نا. وہ جب کفن باندھنے والے لوگ تھے جو اپوزیشن لیڈر کی آپ باتیں سن رہے تھے, میرا کولیگ ہے, لیکن اب وہ کفن باندھ لے, سیاسی کفن اب اس کو باندھنا چاہیے کیونکہ اس نے سیاسی جنازے میں تو بٹھا دی ہے, ڈیڈ باڈی تو کر دی ہے, دفن میں تو خان صاحب کی ہے. اب آپ کہیں خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی تو سیاست ان کی ختم نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 کیا ہم اس آدمی کی خدا نہ خواستہ ان ہماریوں کے تحت جان دلوا دیں پی ٹی آئی والوں کے تحت, تاکہ 40 سال کریں اور 45 سال بعد ہم بھٹو صاحب کی طرح لوگوں کو آگے کہیں غلطی ہو گئی جی, اس وقت ہم سن لیتے, اس کی سن لیتے, اس کے سن لیتے. تیسری چیز یہ کہ جیسے میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں تو 9 مئی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے نا. دیکھیں اور یہ فیصلہ حکومت نے نہیں کر رہا. دیکھیں بات سنیں, حکومت کو بہت بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. وہ مینڈیٹ حالی ہے, نئی مینڈیٹ ہے. دیکھیں 2018 میں ہم پاپولر تھے, ہم نے بھی RTS بٹھا دیا تھا. سیدھی بات کریں, کم چوری کی ہوگی, زیادہ چوری ہوگی, اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. 24 میں ادھر چوری ہوگی, آگے بھی الیکشن میں چوری ہوگی. 100 سال کی ہماری ڈیموکریسی نہیں, چوری چلتی رہے گی, آہستہ آہستہ یہ نیچے آئے گی. رستہ کیا آپ کا, رستہ کیا ہے؟ رستہ یہ کہ میں اس کا گریبان پکڑ لوں, یہ میرا گریبان پکڑ لے, یہ مکہ مار دے, میں مکہ مار دوں, دونوں میں دو جھگڑا ہوگا, گرا دے گا. اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل صرف بات چیت ہے. جو میں بار بار آپ کو 2 ورڈز پہ ایمفسائز کر رہا ہوں, نیشنل کاز, نیشنل کنسنسس. بھول جائیں ایک منٹ کے لیے کہ یہ سب ہے مٹیریل. مگر اس پہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور حکومت کہتی ہے کہ 9 مئی پہ بات چیت پہلے کریں. خان صاحب بالکل ایک الگ, آج 6 مہینے پہلے کہہ رہے تھے, 8 مہینے 10 مہینے سے ہم کہہ رہے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ میں بات کریں, ہم اسٹیبلشمنٹ میں بات کریں. تحریک انصاف کا نعرہ تھا, بانی تحریک انصاف کا خان صاحب کا نعرہ تھا, میں ان سے اسٹیبلشمنٹ بات کروں. جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے تھے تو آپ ان سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ ایک جگہ یہ موقع پہ کھڑے ہو نا. اب آپ آ گئے ہیں اسی ٹیمپریچر میں جو ہم 1 سال پہلے کر رہے تھے, اتنی تباہی کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, تو آپ پہلے 8 مہینے پہلے کر لیتے. اب آپ گورنمنٹ سے ملنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ کو بڑا دل دکھانا چاہیے. بولے جی آپ جائز اور ناجائز جو مانگ رہے ہیں, حکومت کیا دل دکھائے, اس کے پاس ہے. حکومت خود تو سیریس ہو جائے نا, دیکھیں حکومت خود سیریس ہو جائے. اگر وہ سیریس نہیں ہوگی بہن, میرا آپ کا شکوہ یہ کہ حکومت اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی. دیکھیں حکومت کا شکوہ یہ کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ سچویشن کدھر جائے گی. ان کی پارٹی کے لوگ آگے بیان دے رہے ہیں, زبردستی حکومت بنا دی گئی ہے, چھوڑ دیں, کنپٹی بندوق رکھی ہوئی کسی نے. تو پھر تو اور چارج شیٹ جو ہے, وہ چارج شیٹ جو ہے وہ میں تو نہیں کر رہا, وہ یہ تو نہیں کر رہا. میاں نواز شریف کا ووٹ ہے, لیڈر تو پارٹی کے وہی ہے, ان کا آپ نے کوئی بیان سنا ہے؟ اس پورے فیاسکو میں میاں نواز شریف صاحب سائلنٹ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟
ہاں ان کی خاموشی جو ہے وہ بے وجہ اور بے سبب نہیں. میاں صاحب کا حوصلہ نہیں پکڑ رہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کا بھی, اور یہ بھی حوصلہ نہیں ہے کہ اس کو اپوزیشن ہی کر دیں. بالکل لہٰذا وہ چھپ کے مری بیٹھ جاتے ہیں, وہ خاموش ہے. اچھا میں سر اب آپ دونوں پرانے پی ٹی آئی والے نہ بنے.